آزاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ کل ہم نے حضرت کی لکھی ہوئی کتاب رہبر طریقت کے ایک باب میں دنیا کی مثال کے بارے میں سماعت کی کہ دنیا کی مثال، اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت کیا ہے. حضرت نے اپنے اس مضمون کے عنوان میں دو حدیثوں کا ذکر کیا. ایک حدیث پاک وہ ہے کہ جس میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا مٹھاس والی ہے اور بڑی ہری بھری سرسبز و شاداب ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفہ، کہ دنیا ایک ایسا گوشت کا لتھڑا ہے جو سڑ چکا ہے، جس سے تعفن بھی پھیل رہا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے. دو حدیثیں ہیں، اب دونوں ہی مثال دنیا کی. بظاہر یہ دو احادیث متضاد نظر آتی ہیں، اپوزٹ نظر آتی ہیں کہ کیسے ممکن ہو کہ ایک طرف سڑن ہے، ایک طرف مٹھاس ہے، ایک طرف بدبو کراہیت ہے اور ایک طرف اور زینت اور خوشنماپن ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز کی مثال ہے. تو حضرت فرماتے ہیں یہاں پر دو نظریے. ایک وہ نظریہ ہے جو دنیا کو سرسبز دیکھ رہا ہے، شاداب دیکھ رہا ہے، اس کی رائنائیوں کو، اس کی چمک کو دمک کو اچھا سمجھ رہا ہے. وہ عقل غافل ہے، وہ شخص غافل ہے دنیا کی حقیقت سے. دنیا کی جو حقیقت ہے اس سے غافل ہے، اس لیے دنیا کو میٹھا سمجھ رہا ہے، دنیا کو سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت ہے. اور جو عاقل ہے حضرت فرماتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا ایک سڑی ہوئی جگہ ہے، تعفن سے بھری ہوئی جگہ ہے، ایک مکروہ ناپسند جگہ ہے کہ جہاں آدمی کو مجبوری میں جانا ہے، جہاں آدمی کو اسی حال میں جانا ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے، اور باقی جو اس کا وقت گزرنا ہے وہ آخرت کی تیاری ہے. آگے اس کی مثال حضرت نے یوں دی ہے کہ ایک محل ہے، کسی کے پاس محل ہے
رونق بھرا، خوشبودار، جہاں کی خوبصورتی دل کو بھا جاتی ہے، اور اسی محل کے ایک حصے میں بیت الخلا بھی ہے۔ تو جس کے پاس محل کی چابی ہوگی، جس کے پاس محل کا ایکسس ہوگا، جس کو وہ محل کی خوبیاں، خوشبو، رعنائیاں، وہ زینتیں حاصل ہوگی، تو وہ کون سا عقل مند ہوگا کہ جو بیت الخلا میں بے ضرورت جا کر بیٹھتا ہو، بے ضرورت جا کر ایسی جگہ بیٹھتا ہو جہاں نجاست ہے، گندگی ہے، بدبو ہے، خرابی ہے۔ ہاں مجبوراً جب اس کو تقاضا ہوگا، ضرورت پیش آئے گی، حاجت کو مکمل کرنا ہوگا، تو بیت الخلا جائے گا۔ وہ اپنے محل کو خراب نہیں کرے گا، اپنے محل کی خوشبو کو وہ خراب نہیں کرے گا۔ ہاں جہاں اس کو اپنی حاجت کو پورا کرنا ہوگا، اس کے لیے بیت الخلا ضرور جائے گا، لیکن بیت الخلا میں بے ضرورت جا کر نہیں بیٹھے گا، بے حاجت جا کر نہیں بیٹھے گا، اور اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ اتنا وقت وہاں بیٹھا ہوگا، اتنا وقت وہ گزارے گا، اسے وہ پسند نہیں ہوگا، ناپسند ہوگا، جلد سے جلد نکلنا چاہے گا۔ یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ یہی مثال ہے کہ آخرت آپ کا محل ہے، آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ کے لیے اللہ نے اسے تیار کیا ہوا ہے، باغات اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، نہریں اللہ نے روا کی ہوئی ہے، وہاں پر یاقوت کے محلات اللہ نے تیار رکھے ہیں ان کے لیے جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور صرف رب نے تیار نہ رکھا، بلکہ قرآن مجید نے اپنے بندوں کو سناتا گیا، خوشخبریاں رب دیتا گیا، رب سناتا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنتوں کو رکھا ہے، کہیں جنت نعیم ہے، کہیں جنت الفردوس ہے، کہیں تمہارے لیے اللہ نے باغات رکھے، ان باغات کے اندر سے اللہ نے نہروں کو روا کیا۔ نہروں میں ایسی نہریں ہیں کہ جس کے شہد کو تم نے کبھی چکھا نہ ہوگا، ایسے دودھ کی نہر کہ جس کے دودھ کو تم نے کبھی پیا نہ ہوگا۔ ایسا وہاں پر محلات کا ایک انداز عرب نے بیان کیا، حور عین آپ کے لیے رکھے، آپ کے لیے وہاں پر ایسے شربتوں کو، ایسے وہاں پر بیٹھنے کے لیے تختوں کو رکھا ہے، اور رب قرآن میں اس کی منزل کشی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب چاہتا ہے کہ بندے آخرت کی تیاری کر، رب کے انعامات کے حصول کے لیے آخرت کی تیاری کر، دنیا سے دور ہو جا، وتبتل الیہ تبتیلا، دنیا سے کٹ جا، رب سے جڑ جا۔ برادران عزیز، مثال ہمارے سامنے حضرت نے ہمیں سمجھائی، ایک طرف محل ہے، روشنی ہے، زینت ہے، خوشبو ہے، اچھائی ہے، ساری خوبیاں ایک مکان میں، ایک محل میں رکھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف مثال بیت الخلا کی ہے، اور جو سمجھدار ہوگا، جو عاقل ہوگا، جس کے پاس فہم ہوگا، وہ پھر محل کو ٹھکانہ بنائے گا اور بیت الخلا کو ضرورت و حاجت کے لیے استعمال کرے گا۔ وہی مثال دنیا کی ہے، وہی مثال آخرت کی ہے۔ برادران عزیز، تو اب ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس بات کو غور کریں کہ ہم ہماری تیاری کس طرف لگائے ہوئے ہیں، کس کے حصول کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ جیسے کل آپ نے سماعت کیا کہ اکثر وقت کس میں جا رہا ہے، آپ کے وقت کی تقسیم کل ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے وقت کی جو تقسیم ہو رہی ہے، ایک وہ ضرورت نیند ہے، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن جب ہم جاگ رہے ہیں تو اکثر وقت کس کے طلب کے لیے، کس کے حصول کے لیے ہے، کس راستے پہ چل رہے ہیں، کس کی تیاری کر رہے ہیں، کون سا سامان جمع کر رہے ہیں، یہ سامان دنیا جمع ہو رہا ہے، یہ سامان آخرت جمع ہو رہا ہے۔ جب آپ دن بھر کی محنت کو دیکھتے ہیں، مشقت کو دیکھتے ہیں، صبح شام کے اپنے گزرنے کو دیکھتے ہیں، اپنی جو کوشش و کاوش ہے، اپنی جو محنت ہے، اس کے پھل کو اور ثمرے کو دیکھتے ہیں کہ رات میں نے حاصل کیا تو کیا کیا؟
دنیا یا آخرت، یہ دو پلڑے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس میں تول کر دیکھ لیجیے کہ میں نے جو 15 گھنٹے گزارے ہیں بیداری کے، محنت کے، مشقت کے، کوشش کے، ان 15 گھنٹوں میں میں نے کیا حاصل کیا؟ کس سامان کی کثرت ہے؟ محنت کا پھل کس طرف ہے؟ 15 گھنٹے میں آخرت کے لیے کتنا جمع کیا، دنیا کے لیے کتنا جمع کیا؟ وہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے، وہ دنیا جو مکروہ ناپسند ہے۔ آپ نے اس حدیث پاک کو سماعت کیا کہ جہاں پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے تمام تر مخلوقات میں سب سے کم تر کوئی مخلوق ہے تو دنیا۔ رب نے دنیا کو سب سے کم تر مخلوق سمجھا ہے، اور بنانے کے بعد کبھی اس طرف نگاہ نہیں کی۔ دنیا اور اس کی اشیاء کی طرف رب کی نگاہ کبھی نہ پڑی۔ اب برادران عزیز سوچئے ذرا اس حدیث پاک پر غور کر کر کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے رب نے کبھی اسے دیکھا تک نہیں، بننے کے بعد بنا تو دیا لیکن پھر اس کو پسند نہ کیا، کبھی اپنی نظر التفات، کبھی اپنا فضل و کرم اس دنیا کی طرف نہ ڈالا۔ اب جو بندہ اس دنیا میں پڑا ہوگا کیا رب کا کرم اسے حاصل ہوگا؟ جس طرف رب نے دیکھا ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ دنیا میں لگا ہو اور رب کا فضل مل جائے، دنیا میں پڑا ہو رب کا کرم مل جائے؟ جیسے ہم نے حدیث پاک سنی، حضور پاک فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ ایک دوسرے کے لیے ضد ہے، اپوزٹ ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک بات جو عرض کرنے کی، کبھی یہ سننے کے بعد خیال ہوتا ہے کہ ہمیں راہب ہو جانا چاہیے۔ جو سابقہ امتوں میں ایک روحانیت کا کلچر تھا، اس کلچر کو اختیار کر لینا چاہیے کہ ہم نے دنیا کی خرابیوں کو اتنا سنا ہے، دنیا کی جو پلیتیاں ہیں، نجاستیں ہیں، اس کو جان لیا ہے، اور رب نے جب اس کی طرف نگاہ نہ کی تو پھر ہم کیسے دنیا میں رہے؟ کیا ہم دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کے کاروبار کو چھوڑ دیں، دنیا کے دستور کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو جنگلات میں لے جا کر اللہ کے سامنے سپرد کر دیں؟ کیا یہ تعلیم ہے اسلام کی؟ برادران عزیز، یہاں ہم کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں ہیں، ہم ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کا مطلب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بازار یا زندگی کے وہ پہلو جہاں ہم تجارت، تعلیم اور دیگر دوسرے کام کر رہے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کامل ہے۔ آپ دیگر مذاہب میں دیکھیں گے کہ ان کے احکام جو ہے وہ عبادات تک محدود ہے۔ عبادات کے بعد ان کے پاس ان کی کتابوں میں آپ کو احکام نظر نہیں آئیں گے، احکام حاصل نہیں ہوں گے۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جہت، ہر میدان اور ہر ایک مجال میں آپ کے لیے قواعد وضع کیے ہیں، اصول آپ کو عطا کیے ہیں۔ عبادات تک اسلام محدود نہیں ہے، معاملات میں بھی اسلام ہے، معاشرات میں بھی اسلام ہے، تعلقات میں بھی اسلام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صرف عبادت اسلام ہے، نہیں، معاملے میں بھی اسلام ہے۔ تعلقات، ایک دوسرے کے والدین کا تعلق اسلام سکھا رہا ہے، اولاد کا تعلق اسلام سکھا رہا ہے، حقوق العباد اسلام سکھا رہا ہے، پڑوسیوں کا حق اسلام سکھا رہا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کے مذہب سے مختلف ہے ان غیروں کا بھی حق اسلام سکھا رہا ہے۔ تو اسلام محدود مذہب نہیں، اسلام ایک کامل مذہب ہے جس کے اندر ہر ایک میدان کے لیے اصول موجود ہیں۔ اب معاملہ یہی ہے کہ جب بندہ ان اصول سے باہر نکلتا ہے تو وہ دین سے باہر ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے۔
دین اسلام آپ کو تجارت سے نہیں روکتا، دین اسلام آپ کو تعلیم سے نہیں روکتا، دین اسلام آپ کو نوکری سے نہیں روکتا، دین اسلام اپنے حاجات کی تکمیل سے نہیں روکتا، دین اسلام آپ کو اپنے تعلقات کے استوار کرنے سے نہیں روکتا، دین اسلام لوگوں سے ملنے سے نہیں روکتا، دین اسلام آپ کو قانون دیتا ہے کہ تعلقات ہے اس کا قانون ہے، معاشرات ہے اس کا قانون ہے، بیع و شراء ہے اس کا قانون ہے، معاملات ہے اس کا قانون ہے، تجارت ہے اس کا قانون ہے، تعلیم ہے اس کا قانون ہے، بچوں کی تربیت ہے اس کا قانون ہے۔ آپ کو قانون کے لحاظ سے چلنا ہوگا۔ تجارت کر رہے ہیں، دین اسلام کے قانون سے واقف ہوئیے اور تجارت اس قانون کے مطابق کیجیے، تو آپ دین میں احکام خدا کے پابند ہے۔ اور جو بندہ احکام خدا کا پابند ہوتا ہے پھر اس کی تیاری آخرت چل رہی ہے، آخرت سے دور نہیں ہوتا۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس تعلیم کے حصول میں آپ اللہ کے احکام کے پابند ہیں، حضور پاک کے احکام کے پابند ہیں، تو پھر آپ کی آخرت کی تیاری چل رہی ہے۔ برادران عزیز، تو دنیا میں رہ کر احکام میں چلنا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ دنیا سے کٹ کر سب کو چھوڑ کر رہبانیت یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ کیونکہ رہبانیت آسان ہے۔ آپ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیجیے، 8 دن 10 دن شاید بے چینی ہوگی، اس کے بعد آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگے گی، آپ کو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنی ضروریات کے لیے کچھ کھا لیے کچھ پی لیے، پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کہیں جانا نہیں، کہیں آنا نہیں، یہ آسان نظر آئے گا۔ لیکن دنیا میں رہنا، خرابی میں رہنا، وہاں جہاں خطرے پورے گھیرے ہوئے ہیں، ان خطروں میں رہتے ہوئے رب کے احکام کی پابندی کرنا، حضور پاک کے طریقے پہ چلتے رہنا، گناہ آپ کے سامنے ہے، راستے آپ کے سامنے ہیں، شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے، نفس آپ کو بھٹکا رہا ہے، لیکن سب سے لڑتے ہوئے، سب کو مات دیتے ہوئے رب کے حکم پہ چلتے رہنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ یہ مشکل کام ہے، یہ ٹاسک محنت مشقت کو چاہتا ہے، اور مقابل رہبانیت کے یہاں بار بار گناہ سے بچتا رہنا یہ مشقت کا کام ہے۔ دور ہے، سماج ہے، حلال کی طرف ہے، حرام سے دور ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ بازار خطروں سے بھرا ہوا مقام ہے، بازار ایک ایسی جگہ ہے جسے اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، حضور پاک نے ناپسند فرمایا ہے، لیکن اس بازار میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ نگاہیں اٹھ رہی ہیں تو رب کے راستے سے بھٹک نہیں رہی ہے، حرام کی طرف نہیں جا رہی ہے، سماعتیں گناہ کی طرف نہیں جا رہی ہے، ہاتھ گناہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، قدم گناہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی گناہ سے حفاظت کا سارا خیال ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کی جو اہمیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، نماز کے حکم سے پہلے اتقوا اللہ، روزے کے حکم سے پہلے اتقوا اللہ۔ بات کیا ہے؟ جیسے ہم نے جانا کہ نماز کا وقت مقرر ہے، آدھا گھنٹہ آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، کوئی 10 منٹ پڑھتا ہے، کوئی 15 منٹ پڑھتا ہے، اور سارا اگر 5 وقت کی عبادات کا مجموعہ کر لیا جائے تو 2 گھنٹے کے اندر ہماری عبادت ہو گئی، 6 گھنٹے ہماری نیند ہو گئی۔ اس کے بعد جو وقت باقی ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں تقویٰ، ہر آن تقویٰ۔ تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ رب کے حکم کی پابندی۔ آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، مومن فرار نہیں ہوتا، مومن کھڑا رہ کر مقابلہ کرتا ہے، نفس سے بھی کرتا ہے، شیطان سے بھی کرتا ہے، گناہ سے بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو منواتا چلا جاتا ہے، اور کبھی اگر لغزش ہو جائے تو رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ برادران عزیز،
اب یہاں وہ بندہ جو گناہگار ہے، وہ بندہ جو رب کی رحمت سے دور ہے، اس کی کیا نشانی ہے، کیسے پہچانے؟ تو حضرت ایک ایسا ہم کو انداز دے رہے ہیں کہ آدمی کو جانچے کیسے۔ کل جہاں ہم نے اپنی بات کو روکا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ جواب دے جو دوسروں کے، اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ مومن کی کیا نشانی ہے، دعوے دار تو سب ہے، لیکن پہچان کیا ہے کہ حقیقی مومن ہے؟ کسی کے دل میں جھانک کر ایمان تو دیکھ نہیں سکتے، پھر اس کو پہچاننا کیسے؟ تو حضرت ایک طریقہ ہم کو دیتے ہیں جو جانچنے میں، پرکھنے میں، پریکٹیکلٹی میں بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ بخش ہو سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی پوچھے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، حضرت فرماتے ہیں جواب دے، اس طور پر جواب دے جو دوسروں کو عیب نہ لگائے اور اپنے عیبوں پر اس سے خوب آگاہی ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں پر عیب نہیں لگاتا۔ اب جانچ کر دیکھیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی تو سکھایا جا رہا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عیبوں پر آگاہ ہوتا ہے اور دوسروں پر عیب نہیں لگاتا۔ آج ہماری محفلیں، آج ہماری گفتگو کس چیز کے اطراف ہے؟ آپ غور کر دیکھیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آج ایک رات گزاری ہے، گفتگو کا ایک ماحول رہا ہے، بہت سے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی ہے، کچھ اپنے بھی رہے، کچھ پرائے بھی رہے، کچھ نئے تعلق رہے، کچھ پرانے تعلق رہے، اور ان کے درمیان میں کبھی کھانے پر گفتگو ہوئی، کبھی چائے پر گفتگو ہوئی، کبھی اور کہیں بیٹھ کر ہم نے بات چیت کی ہے۔ اس بات چیت میں سب سے زیادہ وقت کس پر گزارا؟ آپ خود کہیں گے کہ کسی نہ کسی کے پر گفتگو ہوئی، کسی کے کرنے پہ گفتگو ہوئی، کسی کے نہ کرنے پہ گفتگو ہوئی، کسی کے آنے پہ گفتگو ہوئی اور کسی کے جانے پہ گفتگو ہوئی۔ اور آپ ان تمام گفتگوؤں کا نچوڑ دیکھیں گے تو معلوم ہوا کہ ہم نے اکثر لوگوں کے عیبوں پر بات کی ہے، لوگوں کی کمیوں پر بات کی ہے، لوگوں کی خامیوں پر بات کی ہے، اور کبھی اپنی خامی پر گفتگو نہیں ہوئی۔ جب بات ہوتی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں پہ بات ہوتی ہے اور اپنا ذکر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ۔ کہیں آدمی اپنی سخاوت کا ذکر کر دیتا ہے اور انجانے طور پر ایسا دکھاتے ہوئے کہ چاہتا تو نہیں ہوں لیکن اللہ نے کام لے لیا، دیکھیے میں نے فلاں کی مدد کر دی، میں نے فلاں کے ساتھ حسن سلوک کر دیا، اللہ نے کام لیا تو میں نے یہ کر دیا، میں نے عبادت میں یہ معاملہ کیا، خیرات میں یہ معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ یہ اصول ہے، میرا اسلوب ایسا ہے۔ ہم جب اپنی بات کر رہے ہیں تو کبھی تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، میں نے یہ حاصل کر لیا۔ لوگ جب میں کی بات کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں تو وہاں خوبی ہی بیان ہو رہی ہے، اور دوسرے کی بات ہو رہی ہے تو اکثر، میں کامل نہ کہوں گا لیکن اکثر یہ ہو رہا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی کمیوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب دوسروں کی گفتگو کرتا ہے اس کے عیب کی بات نہیں کرتا، اس کے عیب کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ بے عیب ذات ہے تو پروردگار کی، بے عیب ذات ہے تو حضور پاک کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ جو بندے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہی ہے۔ اور ایمان والا، سمجھدار، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے عیب پر باخبر ہو، دوسرے کے عیب پر نہیں۔
اور اگر دوسرے کے عیب پر آپ کو خبر مل بھی گئی ہے، آپ نے جان لیا کہ فلاں میں کوئی عیب ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی زحمت ہے، کوئی کمی ہے، حضور پاک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کے عیب پر مطلع ہو گیا، اس کی کمی آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی، شاید کہ وہ آپ سے مشورتاً اپنی زحمت کو ذکر کیا کہ آپ اس کی زحمت کو دور کر دیں، کوئی رہنمائی ایسی کر دے کہ اس کی تکلیف، اس کی زحمت دور ہو جائے، اور اس غرض سے آپ کے سامنے اس کا عیب آ گیا، انجانے طور پر اس کا عیب آ گیا، آپ نے کیا کیا؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ بندہ مومن نے اپنے بھائی کے عیب کو جانا اور چھپا دیا۔ کیا کیا؟ عیب کو چھپایا، کسی کی کمزوری کو جان لیا، کسی کے جھوٹ کو پہچان لیا، کسی کے ظلم کو جان لیا، تو پھر کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے اس کا ٹھٹا نہیں کیا، لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو نہ کی، لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہ کیا۔ اگر اصلاح کی نیت ہو، تنہائی میں لے جا کر کچھ سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی، یہ بات تم سے شاید نادانستہ طور پر ہوئی ہے، یہ غلطی تمہارے اندر میں نے پائی ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف ہے، حضور کی تعلیم کے خلاف ہے، حضور کی تربیت کے خلاف ہے، اور میں بطور بھائی کے آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس سے باز آ جائیں گے۔ برادران عزیز، اصلاح کی یہ ایک راہ ہے کہ تنہائی میں بغیر اسے رسوا کیے اپنی کوشش آپ کر دیجیے، ورنہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن عیب پر مطلع ہوا اور عیب کو چھپا دیا، پوشیدہ کر دیا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور خاموشی کو اختیار کیا، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی آپ کو چادر بچھانی نہیں ہے، صرف زبان کو خاموش کر دینا ہے۔ اپنے کام میں مصروف رہیے، ذکر کیجیے، نماز پڑھیے، تجارت کیجیے، محنت کیجیے، جو آپ کر رہے ہیں کیجیے، اب اس سے اپنی نظروں کو پھیر لیجیے، اپنی زبان کو خاموش رکھ لیجیے، زیادہ مشقت نہیں، زیادہ محنت نہیں، صرف خاموشی اختیار کر لیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں رب کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ جہاں سب کے عیب کھولے جائیں گے، سب کا حساب ہوگا، سب کو میزان کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہوگا، سب کے اعمال کا حساب کیا جائے گا، وہاں پر رب اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، حشر میں رب عیبوں کو چھپا دے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ عیب جانے اور خاموش رہے، ہمارے معاملے میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف اپنے بھائی کے عیب پر پردہ رکھا۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہاں جہاں اللہ فرماتا یوم الجزا ہے، یوم الحساب ہے، وہاں تو کھلنا ہی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کو بھی دکھایا جائے گا، شر کو بھی دکھایا جائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، کہ وہاں پر زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، ان کے گناہ کیا ہے، ان کی خامیاں کیا ہے، ہاتھ پیر بولیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں پر رب کا ایسا کرم ہوگا کہ رب اس عیب دار کے عیبوں کو چھپا دے گا، وہاں رسوا ہونے نہیں دے گا، وہاں رب اس کی عزت کو رکھ لے گا۔ اس نے اپنے بھائی کی عزت کو دنیا میں رکھا، بھائی کے عیبوں کو دنیا میں چھپایا، بھائی کے لیے اپنی زبانوں کو خاموش رکھا، رب وہاں سب کے سامنے اسے عزت و آبرو سے رکھے گا، اس کے عیبوں کو نہیں آشنا کرے گا۔ برادران عزیز، کر کیا رہے ہیں دنیا میں؟ خاموش، اتنا ہی، من سمتا نہ جانا۔ حضور پاک فرماتے ہیں جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں، کہنے والے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا؟ مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ انفارمیشن مل گئی
تو آپ اس کو بولنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ چھپاتا ہے، وہ تجسس نہیں کرتا، وہ جاسوسی نہیں کرتا، ان لوگوں کے عیبوں کے لیے کھگولتا نہیں، ڈھونڈتا نہیں، جانکاری حاصل کرتا نہیں، بلکہ اگر کوئی جھوٹ چیز جان بھی لیتا ہے اسے پوشیدہ رکھتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جہاں سب کے عیب کھلیں گے وہاں میرا رب میرے عیبوں کو چھپا دے گا۔ برادران عزیز، آج ہمارا ماحول برعکس ہو گیا، جو اسلامی تعلیم ہے اس کے الٹا ہم چل رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تکلیف کیوں، یہ نقصان کیوں، ارے ہم تو رکھتے ہیں نا، اللہ کی مدد تو ہمیں ہونی چاہیے نا، وہ بدر میں اترے تھے یہاں کیوں نہیں اترتے؟ ارے بدر والوں کے کردار کو بھی تو دیکھو نا، بدر والوں کے اس کردار کو تو دیکھو اور اپنے انداز زندگی کو دیکھو۔ کیا ہمارا کردار وہ بدر والوں کا کردار ہے؟ ہمارا کردار کیا وہ سید الشہداء کا کردار ہے؟ مولا علی مشکل کشا کا کردار ہے؟ حضرت عمر فاروق کا کردار ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا کردار ہے؟ ارے ان کا کردار کیا تھا، ہمارا کردار کیا ہے؟ ان کا انداز زندگی کیا تھا، ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ ذرا جانچ بھی لیجئے اور آج بھی یقین سے اس بات کو جان لیجئے، اگر وہ کردار پھر زندہ ہوگا پھر فرشتے آپ کے لیے اتارے جائیں گے، پھر اتریں گے فرشتے، پھر آئیں گے ابابیل کے وہ جھنڈ۔ اگر آپ کے پاس وہ کردار تو پیدا ہو، اور نصرت الہی کی صلاحیت تو پیدا ہو، وہ رب کی رضا ہمیں حاصل تو ہو جائے، پھر دیکھیے کیسے کیسے کایا بدل جاتی ہے۔ برادران عزیز، ہمیں جانچنا ہوگا ہم جن کی بات کر رہے ہیں کیا وہ نقش قدم ہمارے سامنے ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں؟ وہی چیز حضرت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اپنے عیبوں پر مطلع ہوتا ہے۔ اپنا کیا عیب ہے، مجھ میں کیا خرابی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، تو وہ کردار ہمارے سامنے ہے، وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب وہ مثال کو اپنے سامنے رکھیے، وہ اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھیے، وہ کردار عالی کو ہمارے سامنے رکھیے، وہ زندگی کا جو نمونہ حیات ہے حضور پاک کی ذات ہے، اس ذات گرامی کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ٹٹولتے جائیے، اپنے آپ کو جانچتے جائیے کہ وہ کردار عالی کیا ہے، ہم میں کیا خرابی ہے، ہم میں کیا خرابی ہے، پھر اس کو آپ درست کرتے چلے جائیے، ان نقوش کو، ان قدموں پہ اپنے آپ کو آگے بڑھتے چلے جائیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ ہے مومن کی نشانی کہ حضور پاک کے اس اسوہ حسنہ کو جانچیں، اس کو جانیں اور اس کو جان کر اپنے عیبوں کو درست کرتا چلا جائے، کہ ایک کامل نمونہ حیات ہمارے سامنے ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ وہ بہترین سانچہ کس کا ہے؟ حضور پاک کا ہے۔ وہاں انسان سے مراد ہر بندہ مومن نہیں ہے، اگر ہے تو پھر انہی کے صدقے میں ہے، ورنہ حقیقی انسان، حقیقی بہتری، حقیقی خیر، حقیقی کمال تو حضور پاک کی ذات میں رب نے رکھا۔ برادران عزیز، اب معاملہ کیا ہے کہ اس ذات گرامی کو نگاہوں میں جمائیے اور پھر اپنے آپ کو سدھارتے چلے جائیے۔ یہ سدھار ہمارے اندر ہونا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ جب بندہ اپنے عیبوں پر مطلع ہوگا۔ اگر اس کی نگاہوں میں وہ خوب ہے تو پھر اصلاح کہاں ہوگی؟ اگر وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھ رہا ہے تو اصلاح کہاں ہوگی؟ اسے جانچنا ہوگا، اسے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ شاعر نے بڑا خوب کہا کہ نہ تھی اپنے حال کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں میں عیب و ہنر، جو پڑی اپنے آپ پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ذرا نگاہ اپنے اوپر ڈال کے تو دیکھیے، کبھی تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تو دیکھیے، اور ذرا سوال تو کیجیے کہ تجھ میں کیا خوبی ہے، تجھ میں کیا خامی ہے، تو کہاں غلط ہے، کیا غلطی تو کر رہا ہے؟ سوال خود سے کیجیے، خود آپ کا دل جواب دے گا،
خود کہے گا، کسی اور نہ مفتی کی ضرورت ہے، نہ عالم کی ضرورت ہے، نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو پوچھ کر دیکھیے، رب نے وہ فطرت حسنہ اندر رکھی ہے کہ آپ کو جواب دے گا کہ یہ غلطی تم نے ہے۔ اگر اس کی آواز کو سن لیے اور سدھار پیدا کرنے لگے تو پھر آدمی صاف پاک ہونے لگے گا، کیونکہ وہ دھبے اگر محسوس ہوں گے تبھی تو پاک ہوگا نا۔ نہیں اب سارا لباس ہی کالا ہو گیا، اب کوئی کالا دھبا دکھتا ہی نہیں۔ برادران عزیز، کیا ہماری مثال ایسی نہیں ہو گئی کہ اب لباس ہی کالا ہے؟ ارے دھبا کہاں ہے؟ ارے جانچ کر تو دیکھ تو صحیح۔ تو سمجھتا ہے کہ تیرا لباس ہی یہ ہے، نہیں، تیرا لباس پر یہ کالا پن چڑھ چکا ہے، اسے تجھے نکالنا ہوگا۔ برادران عزیز، حضرت فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اوروں کے عیبوں پہ نظر نہیں رکھتا۔ عیب جانچنا ہی ہے، اگر عیب کا شوق ہی ہے، نہیں بھائی عیب پر ہی گفتگو کرنی ہے آج، خوبی پہ نہیں۔ اپنی محفلوں میں مجھے عیبوں پہ گفتگو کرنی ہے تو پھر اپنے عیبوں پہ گفتگو ہو، اپنی خامیوں پہ گفتگو ہو، اپنی خرابیوں پہ گفتگو ہو، اپنی کمزوریوں پہ گفتگو ہو، پھر اس کے اندر کوئی اصلاح، اس خامی کو دور کرنے کا طریقہ اس کو حاصل کرے تو یقیناً اصلاح ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے کسی کے عیب کا ذکر ہو کہ بھئی فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس خرابی کو قبول نہیں کرتا۔ عیب بیان کرنے والے نے عیب بیان کیا تو یہ اس کی حامی نہیں بھرتا، بلکہ ایک اچھا راستہ حسن ظن کا نکال کر کہتا ہے شاید کہ اس وجہ سے کیا ہوگا۔ اپنے لیے تو عیب تلاش کرتا ہے اور دوسرے کا عیب سامنے آ جائے پردہ پوشی کرتا ہے، اور کسی نے ظاہر کیا تو اسے ایک پازیٹیو راستہ دیتا ہے کہ نہیں، آپ کی سوچ غلط ہوگی، اس کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ یہ حسن ظن مومن کے اندر ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ اچھائی کو تلاش کرتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے، خوبی کو تلاش کرتا ہے۔ اگر لوگ اپنے بھائی کی خامی ملا کر رکھتے ہیں تو اس کو بھی کوشش کرتا ہے کہ ایک پازیٹیو راستہ دیا جائے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے، تاکہ اس کا وقار مجروح نہ ہو جائے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اس لیے کہتا نہیں بھائی آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، وہ یہ نہیں کہتا ہوگا۔ اس کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم، بڑے بزرگ گزرے۔ نور الانوار کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ میں بڑی مشہور کتاب ہے۔ تفسیرات احمدیہ کے نام سے آپ کی ایک اصول اور احکام پر 500 آیات کو جو احکام کے آپ نے جمع کر کر تفسیر لکھی۔ عالمگیر کے دور میں جو یہ فتاوی جمع ہوا، فتاوی عالمگیر کے نام سے جو ہم پڑھتے ہیں، فتاوی ہندیہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا کردار تھا۔ برادران عزیز، یہ واقعہ آپ کی طرف منسوب ہے، اس میں ایک سبق ہمارے لیے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث و مفسر ہیں، ایک دن بادشاہ وقت کے دربار میں دوڑتے ہوئے بڑی پریشانی کے ساتھ آئے۔ بڑی پریشانی کے ساتھ بادشاہ وقت کے دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ اپنی رعیہ کو بچا لو، اپنے شہر کو بچا لو۔ اتنے معتبر آدمی کی خبر پر بادشاہ بھی بڑا حیرت زدہ ہوا اور کہنے لگا بتائیے تو صحیح بات کیا ہے، خطرہ کیا ہے؟ آپ خطرے کے بارے میں بتائیں گے تو میں تدارک کرنے کے لیے کوشش کروں، بتائیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہاڑ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، پہاڑ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بادشاہ وقت کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں،
آپ کی میں اتنی زیادہ قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی کہ پہاڑ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ کی سمجھ، آپ کی بوجھ تو بڑی بلند ہے، یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مومن نے مجھ سے کہا، ایک ایمان والے مومن نے مجھ سے کہا کہ حضرت پہاڑ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، رب کی قدرت سے پہاڑ تو چل سکتے ہیں لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر آپ نے ایمان کے تقاضے کو سمجھایا کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، تو تمہارے زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، تمہاری زبان سے لوگوں کے لیے عیب نہیں نکل سکتا، تمہاری زبان لوگوں کے دلوں کو نہیں توڑ سکتی، تمہاری زبان لوگوں کے لیے ترش روی اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے دعوی ایمان کیا ہے، اور دعوی ایمان تقاضا کرتا ہے ان تعلیمات کی تعمیل کا جو حضور پاک نے ہم کو دیے، اس تربیت کا جو حضور پاک نے ہم کو دی، تبھی تو تم ایمان والے ہوئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کے پابند ہونے والے ایمان والے ہوئے۔ برادران عزیز، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایمان کی شمع کمزور سے کمزور ہو رہی ہے۔ برادران عزیز، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق ان کو سنواریں، اپنے دل کو سنواریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ رب کے حکم کو، حضور پاک کی تعلیم و تربیت کو فوقیت دی۔ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی عزت، دنیاوی شہرت، دنیاوی مقام، دنیاوی مرتبہ، اس کو انہوں نے کبھی ترجیح نہیں دی۔ ہمیشہ انہوں نے دیکھا کہ رب کے پاس میرا مقام کہاں ہے، رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ مخلوق کی رضا سے ان کے پاس کوئی تعلق نہ رہا، فلاں راضی کہ ناراضی، فلاں راضی کہ ناراضی نہیں، انہوں نے دیکھا کہ رب راضی ہے کہ نہیں ہے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے، کافی ہے۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے، حضرت لکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آج گناہ گاروں کو راضی کرنے کی ایک دوڑ لگ چکی ہے۔ 200 برس پہلے حضرت فرما رہے ہیں، آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جو جتنا طاقتور ہے، جتنا دولت والا ہے، جتنا عزت و مقام رکھنے والا ہے، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک سادہ صاف دل بندہ لوگوں کی نگاہوں میں مزاح کا سبب ہو گیا ہے۔ ایک سچا بندہ، سادہ بندہ، سمپل جو زندگی جیتا ہے، لوگوں کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے میں ہٹو تو بازو ہٹے۔ جو طاقت والا ہے، دولت والا ہے، مقام والا ہے، شہرت والا ہے، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ سادہ دل رب کے پاس کیا مقام رکھتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ مظلوم بندہ رب کے پاس کیا مقام رکھتا ہے۔ ہماری نگاہیں رب کے پاس مقام کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہے، دنیا میں مقام کیا ہے اس کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان سے ملنے کو جا رہے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں کہ بس ان سے مل جائے، ایک تصویر ان کے ساتھ ہو جائے۔ ارے وہ نادان، اس کو تو دیکھ کے رب کے پاس جس کا مقام کیا ہے اس کے ساتھ جڑ جا، کونو ماں صادقین ہو جا، سچوں کے ساتھ ہو جا، تو بھی سچا ہو جائے۔ سچوں کی تلاش آج ختم ہو گئی ہے۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا چھوٹا ہمارے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے۔ برادران عزیز، قارون سے بڑا دولت والا، فرعون سے زیادہ طاقت والا آپ نہیں پائیں گے۔ اور آپ دیکھیے قرآن آپ کو کہتا ہے کہ وہی قارون، وہی حامان جو عقل کے ایسے شاطر پیسے رکھتا تھا، وہی فرعون کے جس نے یہ جسارت کی تھی کہ آج چڑھ کر دیکھ لوں کہ رب کی جنت کیا ہے۔ رب نے کیا کیا؟ انجام سامنے ہے۔
طاقتور کی طاقت کام نہ آئی، دولت والے کی دولت کام نہ آئی، عقل والے کا علم و عقل کام نہ آئی، وہی لوگ کامیاب ہوئے جسے رب کا فضل حاصل ہوا، رب کا کرم جسے حاصل تھا وہی کامیاب ہوئے۔ آج ہم دولت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، مرتبے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہگاروں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اگر یہ گناہگاروں سے جڑنا چھوڑ دیں، اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں، شاید کہ وہ سدھر جائے، اسے احساس ہو کہ دیکھو لوگ میرے گناہ کی وجہ سے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، میری خرابی کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، تو خرابی کو چھوڑ دے گا۔ اگر وہی خرابی وجہ شہرت بن رہی ہے، وہی خرابی، وہی طاقت، وہی دولت جو سرکشی کی طرف لے جا رہی ہے، لوگوں کے لیے وہ جڑنے والا راستہ بن رہا ہے، تو گناہ سے کیسے چھوڑے گا، گناہ سے کیسے بچے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارا گناہگار سے دور ہونا شاید کہ اس کی ہدایت کا سبب بن جائے، لیکن آج ہم نیکوکاروں کے قریب جانا نہیں چاہتے، گناہگاروں کی محفلوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ہماری حال نہیں ہے جو 200 برس پہلے حضرت نے بیان کیا؟ آج یہ حالت ہماری نہیں؟ ہر طاقتور سے دوستی چاہتے ہیں، یہ حالت ہماری ہے۔ ہمارے پاس، ہماری محفلوں میں، ہمارے دوستوں میں وہ سچے کتنے ہیں، وہ اچھے کتنے ہیں، وہ معصوم دل کتنے ہیں، وہ پاک دل کتنے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ کتنے ہیں ہماری محفلوں میں وہ صاف دل؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ حضرات عزیز، غور کرنے والی بات ہے، رب کیا کہتا ہے، ہم کہاں جانے؟ اولیاء اللہ کے پاس آنا مقصد کیا ہو؟ مقصد یہی ہو کہ اپنے عیب صاف ہو، اپنی اصلاح ہو، اپنے قلب کی، اپنے روح کی، اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی اصلاح ہو۔ برادران عزیز، اگر یہ نہیں ہوگا، اگر وہ نقوش جو انہوں نے دیے ہیں اس راستے پہ اگر نہیں چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم بار بار پڑھ رہے ہیں، انعام یافتہ بندوں کا راستہ، ارے انعام یافتہ بندے بھی حاصل ہیں، ان کا راستہ بھی سامنے ہے، لیکن ہم چلنا ہی نہیں چاہتے، چل نہیں رہے ہیں۔ نہیں، بہت مشکل ہے۔ ارے کون سی چیز آسان سے ملتی ہے؟ ارے دنیا آسانی سے نہیں مل رہی ہے، ہم تو آخرت کی طلب میں نکلے ہیں کہ کیسے آسانی سے مل جائے گی۔ آپ کو اپنے نفس کو مارنا ہوگا، اپنی خواہش کو ختم کرنا ہوگا، اپنی مرضی کو ختم کر کر رب کی مرضی کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوگا، رب کے حکم کو طاری کرنا ہوگا، رب کیا چاہتا ہے اس کو جاننا ہوگا اور اس پر مشقت کرنی ہوگی۔ رب کیا چاہتا ہے بندہ جانتا ہی نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے بندہ جانتا ہی نہیں، تو پھر اس پر عمل آوری کیسے ہوگی؟ برادران عزیز، اسی لیے اولیاء اللہ نے ہمیشہ بندوں کو رب سے جوڑا ہے، انہیں وہ معرفت سمجھائی ہے، وہ عرفان دیا کہ تم جانو رب کیا چاہتا ہے، پہچانو رب کیا چاہتا ہے، رب کی مرضی کیا ہے، اس پر انہوں نے ہمیشہ کام کیا۔ آج ہم اپنی مرضی پہ کام کر رہے ہیں نہیں، جب تک کہ اپنی مرضی ختم ہو کر رب کی مرضی نہیں آئے گی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ شاید دنیا میں کچھ قدم چل پڑے، لیکن آخرت کی کامیابی تو رب کی مرضی کے ساتھ ہے، اس کا یقین رکھیے۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں۔ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اگر رب کی مرضی پہ چلنے لگے، اپنے خواہشات کو مار دیا، اپنی مرضی کو ختم کر دیا اور رب کے حکم کو اپنے اوپر طاری کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ بات جان لیجئے، آپ اس کو لکھ لیجئے کہ جو بندہ رب کے حکم پر چلنے لگ جاتا ہے، رب کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، دنیا بھی اس کے ختموں میں ہوتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ جو رب کے حکم پہ چل رہا ہے دنیا میں ناکام ہو، نہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کی دنیا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ شاید بظاہر آپ کو دیکھا جا رہی طاقت ملتی کہ نہیں ہے، دیکھیے کیسے طاقت ملتی ہے، دیکھیے تو صحیح۔ اللہ والوں کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، بڑے بڑے بادشاہ
اللہ والوں کے سامنے آ کے جھک گئے. کس نے جھکایا ہے؟ نہ ان کے پاس دولت تھی نہ طاقت تھی. کیا بات تھی کہ بڑے بڑے طاقتور بھی آ کے جھک گئے, بڑے بڑے دولت والے بھی آ کے جھک گئے. کیا بات ہے؟ ارے ان کے پاس رب کی مرضی تھی, اور جن کے پاس رب کی مرضی ہوتی ہے دولت بھی ان کے سامنے جھک جاتی ہے, طاقت بھی ان کے سامنے جھک جاتی ہے, ساری عزتیں رب ان کی خطبوں میں لا کے ڈال دیتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی مرضی کے لیے وقف کر دیا. تو یہ بات یقین رکھیے کہ آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. ہر ایک میدان میں کامیابی ہے جب بندہ اپنے آپ کو رب کے حکم کے ماتحت کر لیتا ہے. برادران عزیز, جو اولیاء اللہ کی بنیادی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی رب کی مرضی کے ماتحت, رب کے حکم کے ماتحت, حضور پاک کے احکام کے ماتحت رکھتے ہیں, اور جو ان سے جڑ جاتے ہیں انہیں بھی اسی راستے پر چلاتے ہیں. اسی لیے وہ مرشد ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے مرید ہوتے ہیں. مرید کا مطلب ہے اس راستے کا ارادہ کرنا, مرشد کا مطلب ہے اس راستے کو بنانا, وہ رب کا راستہ ہے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے, اپنے اعمال کی اصلاح ہو, اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح ہو. اور جیسے ہم نے جانا کہ شروعات کرنی ہی ہے تو لوگوں کے عیبوں کو چھپائیے, اپنے عیبوں پہ نظر ڈالیے, اب اپنی اصلاح پر کوشش کیجیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کہتا ہے سب سے پہلے کسی کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں پر محنت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ, سلام پر رکھ, موت ایمان پر دے, وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک. میرے کو صالح متقیوں پر اظہار بنا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عطا فرما, ہم میں جو مخروض ہیں ان کی قرضوں کو عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں, جو کچھ سنے ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک, اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا, صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا, اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا, ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, والحمدللہ. آپ کا محتاج کرم ہے, نسبت کی قسم ہے, نسبت کی قسم ہے.